الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت عقیدت کے ساتھ بلند منزلت پر صلوات و سلام علیک وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. صدائیں درودوں کی حاضر صدائیں درودوں کی حاضر صدائیں درودوں کی حاضر محمد کا میلاد کرے گا. دو بدر ہم چکا ہمار کر کرواز عثمان آب زمزم علی حجرت برست یا صاحب الجمال و یا سید البشر محمد حکم میرے بدر فر القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کی سائے مختصر. انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر حضرات، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ لم یزل میں بے شمار ان گنت لات و عدبناتوں سا تعریف و توصیف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رسول اکرم شفیع محتشم والی کون مکان سید ہمسو جان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبت و عقیدت بھرا درود و سلام کا نذرانہ پڑھنا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آباب گرامی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل ہے. اس محفل کے اندر جو بھی آ جاتا ہے اللہ اسے بھی برکتیں عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھیں اس محفل کے اندر کوئی بد نصیب بندہ نہیں آ سکتا. اس محفل کے اندر وہی آتے ہیں جو نصیب والے ہوتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. محبت و عقیدت کے ساتھ تشریف رکھیں. اس پروگرام کی صدارت فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت
ہمارے آقا و مولا پیکر اخلاص محبت حضور قبلہ پیر سید محمد امتیاز حسین شاہ صاحب بخاری زید شرف اور رونق کی محفل محترم المقام عزت آپ جناب الحافظ القاری محمد یعقوب صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، قاری محمد صدیق صاحب، اور ان کے علاوہ جناب محترم صوفی محمد یعقوب صاحب، اس بابرکت محفل کے مہمان خصوصی میری مراد ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہباز رضوی صاحب، دعا فرمائے اللہ رب العالمین علماء کے علاوہ جمع غفیر جتنا بھی عوام اہل سنت کا ہے، چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، محبوب کی محفل میں آنے والا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹوں کا کام ہی نہیں ہوتا، بڑوں کی محفل میں بڑے ہی آتے ہیں۔ اور مجھے حاصل صاحب ایک حکم ہوا جناب چودھری شبیر احمد صاحب، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے اور اللہ کریم ان کی پوری ٹیم کی خیر فرمائے، شب و روز محنت کر کے سال کے بعد یہ محفل ایسی سجاتے ہیں، پورے علاقے کے اندر پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ اس پنڈ کے اندر صرف بڑے ہی عاشق رسول نہیں ہے، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک بچہ کو سجاتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کسی نعمت کے اوپر مالک نے یہ نہیں اعلان فرمایا کہ میں تمہیں یہ نعمت عطا فرما رہا ہوں تو یہ میرا احسان ہے، اور احسان فرما کر کسی احسان کے اوپر احسان جتلایا نہیں ہے۔ احسان فرمایا ضرور ہے پر احسان جتلایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ملا علی ہندی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کنز العمال کے اندر فرماتے ہیں، ایک بندہ قیامت کے دن میزان پہ حاضر ہوگا، اللہ رب العالمین ارشاد گرامی فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو اس ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے۔ حضرات گرامی وہ جو بندہ ہوگا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو اپنی عبادت پر ناز ہوگا، اپنی عبادت پر ناز ہوگا کہ میں نے جتنی عبادت کی ہے میرے ہم اصل لوگوں نے اتنا عبادت نہیں کی، اپنی عبادت پر بڑا مان اور ناز ہوگا۔ ترازو کے ایک پلڑے کے اندر اس کی ساری نیکی کو رکھ دیا جائے گا۔ فرشتے عرض کریں گے مالک مولا، ایک پلڑے کے اندر تو ساری کی ساری زندگی کی نیکیاں رکھ دی گئی ہے، دوسرے پلڑے کے اندر کیا رکھنا ہے؟ میرا مالک ارشاد گرامی فرمائے گا دوسرا پلڑا خالی رہنے دے، اس پلڑے کے اندر جو میں نے اس بندے کو نعمتیں عطا فرمائی تھی اور نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی نعمت فرمایا ایک سانس دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دو۔ حضرات ایک پلڑے کے اندر حج بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ سہارا بنا تھا، یہ سارے کے سارے اعمال سارے جو ہیں رب فرماتا ہے دوسرے پلڑے کے اندر جو میں نے اس کو ساری کی ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی، ساری نعمتیں نہ رکھو، ایک نعمت رکھو۔ مالک کون سی؟ اللہ فرمائے گا جو میں نے سانسوں کی دنیا عطا فرمائی تھی، ایک سانس صرف دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دو، دوسرے پلڑے کے اندر ایک سانس رکھ دو۔ فرشتے جب دوسرے خالی پلڑے کے اندر اس بندے کو رب کی طرف سے ملنے والی نعمت میں سے ایک سانس کو رکھیں گے، ساری کی ساری زندگی کی نعمتوں کا وزن گھٹ جائے گا، اس ایک سانس کا وزن رب کے ہاں پر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد گرامی فرمائے گا اب کیا کرنا ہے؟ عرض کرے گا مالک مولا بڑی عبادت کی ہے، جنت میں جاؤں گا،
کہاں جاؤں گا؟ جنت میں جاؤں گا۔ رب فرمائے گا کہ ایک طرف تیری عبادت ہے، دوسری طرف میری نعمتیں ہیں، اور دوسری طرف میری ساری نعمتیں ہیں۔ ایک طرف تیری ساری زندگی کی عبادت ہے اور دوسری طرف میری نعمتوں میں سے ایک سانس ایک نعمت ہے۔ اور جو میں نے تمہیں نعمت عطا فرمائی تھی، ایک نعمت جو سانس ساری زندگی لے کر رہا، ایک سانس کا مول بھی ادا نہیں کر سکا، کس منہ سے جنت میں جائے گا؟ کس منہ سے جنت میں جائے گا؟ عرض کرے گا مالک مولا، اب اگر عبادت کے بل بوتے پہ نہیں جا سکتا تو فضل ہی فرما دے۔ بولو اپنا فضل ہی فرما دے، تو معلوم ہوگا قیامت کے دن یہ نمازیں کام ضرور آئیں گی۔ نمازیں ہمارے اوپر فرض عین ضرور ہے، روزے رکھنا لازم ہے، حج و زکات ادا کرنا لازمی ہے، لیکن سارے نمازوں کے اوپر، قرآن کی تلاوت کے اوپر، تہجد کی کاموں کے اوپر، مساجد اور مدارس کی تعمیراتی جوش اور جذبات کے معاملات کے اوپر یہ بندے کو ناز نہیں ہونا چاہیے۔ رب قبول فرمائے تو بہت بڑی بات ہے، اگر قبول نہ فرمائے تو اس کا فضل ہی بہت بڑا ہے۔ اگر قبول فرما لے تو بہت بڑی بات ہے، قبول نہ فرمائے تو کوئی زور ہے؟ بولو کوئی زور ہے؟ قرآن نے ازل سے فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، میرا مالک مولا اپنے بندوں پر ظلم ہے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں حضرات، ایک بندہ جب سے صاحب مکلف ہوا احکام شریعہ کا، اس وقت سے لے کر آخری سانسوں تک اس بندے سے کوئی بھی گناہ سرزد نہ ہو، ساری کی ساری زندگی وہ نیکی کے اندر گزار دے، قیامت کے دن میرا رب کا رسول کو جہنم کے اندر بھیج دے، رب کو ظالم کوئی نہیں کہے گا، رب کوئی بھی انصاف آیا تھا، رب آج بھی انصاف حضرات گرامی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر سنہری الفاظ کے ساتھ ارشاد گرامی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ علماء اکرام موجود ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ مننا جو ہے یہ جناب مالا والا یہ ماضی ہے، ماضی کے شروع میں جب قد آ جاتا ہے تحقیق کا معنی دیتا ہے، اور قد سے پہلے لام تاکید ہے۔ رب کائنات نے دو مرتبہ تحقیق تاکید لگا کے ارشاد گرامی فرمایا، اور علماء سر فرماتے ہیں جب دو تاکیدیں اکٹھی ہو جائیں تو قسم کا فائدہ دیتی ہیں۔ گویا رب کائنات نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ ہم اپنے ربی عزت کی قسم ہے، تو مومن نے تمہارے بڑے احسان فرمایا، میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ کس چیز کا؟ رب نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا حبیب میرا تھا، اللہ نے فرما دیا، حبیب میرا تھا، عطا تمہیں فرما دیا۔ حضرات یہ آنکھ رب کی نعمت ہے کہ نہیں؟ بولو، اگر آپ کو نہیں پتا تو جن کو رب نے آنکھوں سے محروم کیا ہے ان سے پوچھو کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، رب نے اگر ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی کی عطا فرمائی ہے، اگر آنکھیں نہیں ہیں تو کوئی جہان نہیں ہے، کوئی جہان ہے؟ یہ آنکھ رب کی نعمت ہے، رب کا احسان ہے یا نہیں؟ بولو رب کا احسان ہے یا نہیں؟ رب نے احسان فرمایا لیکن احسان جتلایا؟ یہ زبان رب کی نعمت ہے، میرے رب نے احسان فرمایا ضرور ہے پر احسان جتلایا نہیں ہے۔ رب نے جہاد عطا فرمائے، قوتیں کو لانے کے لیے احسان فرمایا ضرور ہے پر احسان جتلایا نہیں ہے۔ مالک نے قانون کی تربیت کے اندر قوت سماعت عطا فرمائی، احسان ضرور فرمایا ہے، احسان جتلایا نہیں ہے۔ رب کائنات میں چلنے کے لیے قوت عطا فرمائی، احسان ضرور فرمایا پر احسان جتلایا نہیں ہے۔ 300 سال ایک انسان کو اشرف المخلوق مضبوط کرتے ایک انسانی شکل کے اندر عطا فرمائے، ہر عضو کو عطا فرمائے،
نہیں ہے۔ احسان جتلایا، بولو احسان جتلایا۔ حضرات زبان دی احسان کیا پر احسان نہیں جتلایا۔ یہ کان دیے، دماغ عطا فرمایا، دل دیا، بازو دیے، ہاتھ، جناب والا سر سے لے کر پاؤں تک کریم کا احسان ہے، سب کو عطا فرمایا۔ احسان کیا ہے پر احسان جتلایا، بولو احسان جتلایا۔ لیکن جب حبیب کی باری آئی، جب محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، رب کائنات نے قرآن کی میں فرمایا، اللہ کریم نے قرآن مجید کے میں رسالے رحمی فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم اللہ کریم نے قرآن مجید میں ثابت فرمایا لوگوں اے میرے معلوم کی امت محرم سے قسم لے لو میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا میں نے تمہیں کیا احسان کیا خدا قرآن کی بھی احسان کیا تھا پر احسان ٹکرایا نہیں ہے سننے کے لیے کان عطا فرمائے تھے احسان ضرور کیا تھا پر احسان ٹکرایا نہیں ہے اور مرزے والے کے بیان رسول اللہ کے بیان محبت کے ساتھ ہے اللہ آپ کے دربار کو سلام کرتے رب کائنات نے قرآن کو میرے پر بنایا فرمایا میں نے تمہارے پر احسان فرمائے لیکن جب حاضر پڑا فرمایا سارے انسان عطا فرمائے لیکن احسان نہیں ٹکرایا جب محمد لال کی بات آئی جڑے کے مدینہ پاک کی بات آئی جناب والا سیدنا زہرا کے بارے کی بات آئی حسن و حسین کے بارے کی بات آئی جناب والا حسن و حسین کے بارے کی بات آئی کہنے میرے سپریم پر کی لگے کی بات میں اللہ کے رحمہ اللہ نہ پڑھے من اللہ علی المؤمنین اللہ کریم ہمارے کریم اسلام کو اتنا مقام عطا فرمائے رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد کرام فرمایا جب نبی کی امت کی بات ہے قرآن میں فرماتا ہے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس نبی علیہ السلام کے زندگی کی بات ہے اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے علم نشرح لك صدرك ووضعنا اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد کرام فرمایا نبی کے سارا کے بارے اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَقُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ کریم فرماتا ہے میرے پاک ناموں اللہ نے جواب کو چنے میں پاس زیادہ کا فرمائے ابو بکر کے سے لے کر مولا علی کی آتک جو نبی کے در پہ آیا ہے سارے کے سارے جنتی ہیں نبی کی آیات کی بات ہے اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَکُم اللہ کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا فرمایا
آج چھوٹا جا مولوی ممبر کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے نبی کو کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا پہلے اپنا قد دیکھ، اپنی اوقات دیکھ، اپنا بوتھا دیکھ. کس نبی کے خلاف باتیں کر رہا ہے؟ اس نبی کے خلاف جس نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ. فرمایا قیامت تک آنے والے میرے امتیوں اور میرے صحابہ، میرے اہل بیت، اگر میں فجر کی 2 رکعتیں سنت ادا کروں، اللہ کے 2 رکعت سنت فجر پہ مجھے محمد کو ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا خیر من الدنیا والآخرہ وما فیہا. قیامت تک اگر رب کائنات کی ساری مخلوقیں عبادت کرتے رہے، اللہ جتنا ثواب محمد کو 2 رکعت سنت عطا فرماتا ہے پوری امت کو عطا نہیں فرماتا. میں نے کہا تو نبی کی 2 سنت کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نبی کی ذات کا کیا مقابلہ کرے گا؟ نبی کی ذات کا کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کا مبارک فرمان. حضرات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات برکات، جب میلاد کا مہینہ آتا ہے نا، لوگوں کو عجیب قسم کا جناب والا شرارتیں محسوس ہو جاتے ہیں. جی اتنی ساؤنڈ بلاتے ہو، لنگر پکاتے ہو، لائٹنگ لگاتے ہو، مرچیں لگاتے ہو، مرچیں لگاتے ہو. تو میں نے کہا جناب مرچا نے کم تو بھی کھانا نا اپنا کہ نہیں بھی کھانا. مرچا نے کم اگر تھوڑا تیز ہون سالن دے اندر اکھن جو تھرو آ جاندے نے، تے اگر مسجد کی چھت لا دو تے توں نکل جاندے نے. جی حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں، حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں جگہ تقریر کر رہا تھا، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں جناب یہ جو اتنا خرچہ ہوا ہے، اگر یہی خرچہ کسی بیوہ کے ہاتھ لگ جائے، کسی بیوہ کے کام آ جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. میں نے کہا اس بیوہ کو لے آؤ، اس کا ٹانکا فٹ کر لیتے ہیں. بولو بیوہ تمہیں سال کے بعد ہی یاد آتی ہے؟ کوئی کون سی ایسی بیوہ ہے 1400 سال گزر چکے ہیں وہ اس بیوہ کا کوئی مالک نہیں بنا؟ اور بیوہ کا مالک بننا نبی کی سنت ہے. بیوہ کو لے آئے، یہ نبی کے غلام کہتے ہیں، یہ نبی کے غلام بیوہ کا سہارا بننا بھی جانتے ہیں اور بیوہ کے گھر کو چلانا بھی جانتے ہیں. حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں، اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد گرامی فرمایا مومنو تمہارے اوپر احسان ہے، مومن تمہارے اوپر احسان ہے. ہم کون ہیں جناب؟ مومن. کون ہیں جناب؟ مومن. اللہ کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ احسان ہے. اب جو لوگ نبی علیہ السلام کی ولادت کے اندر خوشی نہیں نہ مناتے، ان کے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہیے. بھائی نہیں جھگڑنا چاہیے. وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا رب نے قرآن کے اندر واضح طور پہ فرمایا کہ مومنو نبی کو بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میں نے کافروں کے اوپر احسان کیا ہی نہیں ہے. میں نے منافقوں پر کافروں پر احسان نہیں کیا، نبی کو بھیجا ہے، صرف غلاموں پہ احسان کیا ہے. غلام خوش ہیں، کافر ناراض ہیں. ہم ان ناراض ہونے والوں کو مزید ناراض ہے. اچھا نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے سارے خوش ہوئے تھے، کیا سارے خوش ہوئے تھے؟ صرف ایک تھا رونے والا. کیا ایک تھا رونے والا؟ کون تھا؟ اس کا نام ہے ابلیس صاحب. ٹبے تے چڑھ کے جناب رون لگ پیا، شور تے وین کرن لگ پیا. اور لوگوں نے پوچھا چبلتے نو کی ہو گیا؟ انہیں کہتے ہیں تھانوں نہیں پتا، آمنہ دلال آ گئے. کون آ گیا جی؟ آمنہ دلال. وہ ظالم تو کیوں ہو گیا؟ انہیں کہا میرا رویا حق پہ. انہیں کہا وجہ، انہیں کہا رب نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کو بھیج کر مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے. مومن خوش ہے، شیطان روتا ہے. کل شیطان رویا تھا، کل ابلیس رویا تھا، آج ابلیس روتے ہیں. نبی کے غلام تمہیں مبارک ہو. ہم کل بھی خوش تھے، ہم آج بھی خوش ہیں. ہم کل بھی خوش تھے، ہم آج بھی. حضرات گرامی نبی علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں، میں نے پہلے عرض کیا اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہر نعمت عام ہے، ہر نعمت میرے حبیب نعمت خاص ہیں، میرے حبیب نعمت خاص ہیں. اور ہر نعمت کا نعم البدل رب کے دربار میں موجود ہے. محبوب کریم علیہ السلام ایسی نعمت
کبرا یا نعمت اکبر ہیں، رب کے دربار کے اندر اس کا نعم البدل ہی نہیں۔ نعم البدل حضرات، اگر یہ آنکھیں خراب ہو جائیں کیا دوبارہ رب دینے پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ اور دوبارہ ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ اگر خدا نہ خاصا کسی کا گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے کیا دوبارہ گاڑی مل جاتی ہے کہ نہیں ملتی؟ حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ بن جائے، اس کا نعم البدل، حالات تبدیل ہوتے ہیں، اللہ پہلے سے بھی زیادہ فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے حبیب کائنات میں ایسی نعمت کبرا ہیں کہ رب کے دربار میں نعم البدل ہی کوئی نہیں۔ رب کے دربار میں نعم البدل ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ رب نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں ہے، رب نے دوسرا محمد بنایا نہیں ہے۔ اب میں کس کو سمجھاؤں کہ یہ تاجدار ختم نبوت کا نقطہ کس کو سمجھاؤں؟ رب کائنات نے قرآن کے اندر واضح طور پہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب کائنات نے ازل سے یہ وعدہ کر دیا، ازل سے یہ فیصلہ فرما دیا کہ میں سارے نبی آئے، جناب آدم کو بھیجا، بڑی عزتیں دی ہیں، جناب نوح کو بھیجا، بڑا مقام دیا، جناب شیش کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، یوسف کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، زکریا کو بھیجا، الیاس کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، جناب یوسف کو بھیجا، یعقوب کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، بڑا مقام عطا فرمایا۔ ابھی جو تیرا مقام ہے وہ کسی کا بھی نہیں مقام ہے، جو تیرا ہے وہ کسی کا مقام ہے، بولو جو تیرا مقام ہے وہ کسی کا مقام۔ اللہ رب العالمین نے ہر نعمت کا نعم البدل رکھا ہے، پر حبیب کا کوئی نعم البدل، بولو حبیب کا کوئی نعم البدل۔ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کو ارشاد گرامی فرمایا، جب رب کائنات کی بارگاہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا، عرض کرتے ہیں مالک مولا میرا کتنا مقام تو نے دیا۔ رب کائنات نے حدیث قدسی سنے، رب کائنات نے ارشاد گرامی فرمایا اذا ذکرت ذکرت معنا سن اذان والقراءت والحکامت والتشہد فنعم جمعت انا منابین اللہ کریم کے محبوب کریم علیہ السلام نے جب رب کائنات کے دربار حاجت میں مجلسوں کی التجا کی عرض کی مالک مولا میرا اتنا مقام ہے، رب کائنات نے ارشاد گرامی فرمایا اذا ذکرت معنا حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، پھر آزان اگر آزان میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، والاقامت اگر تکبیر کے اندر میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، والتشہد اگر تحیات کے اندر میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا، ہم یوم الجمعہ علی منابر اگر جمعہ کے دن منبر مصطفیٰ کے اوپر میں خدا کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا، تجھ مصطفیٰ کا بھی ذکر، بولو تجھ مصطفیٰ کا بھی جہاں میرا حضرات گرامی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَعِندَ الْجُمَعَةِ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَفِي خُطْبَةِ النِّضَاحِ وَفِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوٹی عید ہوگی وہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، وَيَوْمِ الْأَضْحَىٰ بڑی عید ہوگی میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، ایام تشریق ایام تشریق کے اندر میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، وعند الجماعت علی الصفا والمروہ اگر صفا مروہ پہاڑیوں کے اوپر میں رب کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، وفی خطبۃ النکاح اگر نکاح کے خطبے کے اندر خدا کا ذکر ہوگا، زہرا کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ حضرات گرامی اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا حبیب مکری گل مکا شاکر، مکری گل مکا شاکر۔ اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا وفی مشارق الارض ومغاربها، حبیب مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، تحت سرا سے لے کر عرش اولا، یہ سارے کا سارا نظام
جو میں نے تخلیق کیا ہے وجود عالم کے اندر لایا ہے، حبیب سے تیرے زنا خانی کے بن کے آئے ہیں۔ سارے کے سارے بولو، سارے کے سارے تیرے ثنا خان تو بن کے آئے ہیں۔ حضرات گرامی، حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فقط ذکرا اللہ کریم نے یہ حدیث قدسی اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا پیارے حبیب لقد جعلتک ذکرا من ذکری، میں نے تیرا ذکر اپنا ذکر بنایا ہے، ذکرا فقط ذکرا، جو میرا ذکر کرے گا اس نے تیرا ذکر کیا، جو تیرا ذکر کرے گا سمجھ لے اس نے میرا ذکر کیا۔ حبیب میرا کوئی ذکر کرے نہ کرے فقط ذکرانی، جس نے تیرا ذکر کر لیا سمجھ لے اس نے خدا کا ذکر کر لیا، اس نے بولو اس نے خدا کا ذکر کر لیا۔ حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، چوتھی حدیث آوے تھوڑی سبحان اللہ بھی آوے، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی لی یا محمد ولیس لہ فی جنت نصیب دینا، اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا پیارے حبیب ذکرنی لم یذکرک، جو بندہ میرا ذکر کرے تیرا ذکر نہ کرے ولیس لہ فی نصیب ولیس لہ فی جنت نصیب، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں جو رب کا ذکر کرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، میں نے قیامت کے دن اس بندے کے لیے جنت کے اندر کوئی حساب رکھا ہی نہیں ہے۔ جنت کے اندر کوئی حصہ، بولو جنت کے اندر کوئی حصہ ذاکرانی لم یذکرک، جو میرا تو ذکر کرے لم یذکرک، یہ کاف ضمیر واحد ذکر حاضر ہے، حبیب میرا ذکر کرے تیرا ذکر۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی یہاں پہ طرف اٹھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ذکر خدا کرے، بولو ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ کرے۔ اور آندھا سارے نے لیکن تو کہہ دو مول صاحب تھانو کس واسطے بلایا ہے؟ وہ اللہ دے بندے تو بھی تو میرے بھائی کے صلاح خان آئے محبت کے ساتھ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ کرے ہمارے منہ میں ایسی زبان نہ کرے۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں، کتنا عجیب فیصلہ رب کائنات نے کتنا مقام عطا فرمایا حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کو۔ اللہ کے آخری حدیث پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا کہ لوگوں لکل شین اساس و قلب الاسلام، لکل شین اساس و اساس الاسلام محبت الصحابہ و اہل بیت۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد میرے صحابہ اور میرے اہل بیت کی محبت ہے، میرے اہل بیت کی۔ اچھا آج اگر کوئی بندہ جشن قرآن تو کرے لیکن مصطفیٰ کیا میلاد نہ منائے، نبی کی سیرت کو اپنائے، نبی کی صورت کو نہ اپنائے، میں نے کہا جناب والا لاکھوں قرآن کے 10 دے لو، جب تک نبی کی محبت تمہارے سینے کے اندر نہیں ہوگی یہ قرآن تمہارے لیے گمراہی کا سبب بنے گا، قرآن تمہارے لیے سراپا ہدایت اور وجہ ہدایت اور باعث ہدایت اور اس وقت بنے گا جب تمہارے سینے کے اندر میرے مصطفیٰ کا بھی پیار ہوگا، نبی کے سارے صحابہ کا بھی پیار ہوگا، نبی کی اہل بیت کا بھی پیار ہوگا، نبی کے اہل بیت کا بھی پیار ہوگا۔ حضرات گرامی اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کا پیار دل کے اندر نہیں ہے،
نبی کے اگر سینے کے اندر اگر تو ہمارے سینے کے اندر نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا قیام بھی ہے. رب کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی، نہ حج کی، نہ زکات کی. حضرات گرامی، ہم اگر چھوٹی سی زندگی گزار لیں اور مختصر زندگی لاجواب گزار لیں، یہ بعید نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے اللہ ہمارے نام کو زندہ فرمائے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى ها هنا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارے قد کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، نہ رب تمہارے شکلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے. حضرات گرامی، اگر میلاد کی محفل کے اندر آتے، اگر 12 بجے تک ہم جاگ کر صبح کی نماز نہیں پڑھتے، ہماری میلاد کی مجلس میں بیٹھنا کسی کام کا بھی نہیں ہوگا. اگر رات کے 12 بجے تک نبی کے شان کے قصیدے سنے اور نبی کی عزت کے ترانے پڑھے، صبح پڑھتے صبح اگر نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کریں، فریضے بھی کریں گے، بعد نبی کے ترانے کو دنیا میں کرنا چاہتے، نبی کے غلام بن کے زمانے کو بتا دیا ہے کہ تم واقعی نبی کے صحابہ کے وفات ہے. فقیران آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کرتے. میری اولاد کی حاضری قبول منظور فرمائے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر.